میں قرآن پاک کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں، ایک ایسی آیت جانتا ہوں، اگر لوگ اس پر عمل کر لیں، وہ ایک آیت اس کو اپنا لیں، اپنے زندگی میں لے آئیں، تو وہ ایک آیت ان کے لیے کافی ہے۔ یعنی سارے مسئلوں کا حل ہے، سارے مسئلوں کا حل چھپا ہوا ہے اس ایک آیت میں۔ دیکھو نا، جسے دیکھو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں جی، حالات ہیں جی، بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے جی، کوئی گھریلو، کوئی کاروباری، کوئی خاندانی، کوئی چپکل، ہزار مسئلے ہیں۔ تو واہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسی ایک آیت جانتا ہوں، اگر لوگ اس ایک آیت پر عمل کر لیں تو وہ ایک آیت ان کے لیے کافی ہے، ان کے سارے مسئلوں کا حل اس میں چھپا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کر لے گا اللہ ہر تنگی سے اس کے لیے راہ نکال دے گا، اور اللہ پاک وہاں سے اس کو رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ اللہ وہاں سے اس کے کام بنائے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں، اللہ بنائے گا۔ تقوی پر آؤ، تقوی پر آؤ۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا پیسہ آ جائے تو سارے کام بن جائیں گے، نہیں، تقوی آ جائے تو سارے کام بن جائیں گے۔ تقوی، جیسے لوگ کہتے ہیں نا اگر میرا فلاں آئی جی صاحب سے تعلق ہو جائے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، نہ، اگر تقوی آ گیا تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ورنہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تقوی تقوی تقوی، سارے مسئلوں کا حل۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے کاموں میں آسانی کا معاملہ فرمائے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ تقوی پر آ جائیں، اگر یہ تقوی پر آ جائیں تو اللہ زمین سے، آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا، برکتیں ہوں گی، جان میں برکت، مال میں برکت، وقت میں برکت، زندگی میں برکت، صحت میں برکت، دفتر کاروبار میں برکت، گھر میں برکت، برکتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی۔ تقوی پر آؤ۔ اس رمضان سے مقصود کیا ہے تقوی، رمضان سے مقصود کیا ہے؟ بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، بس روزہ ہے بس، یہ رمضان کس لیے؟ تقوی تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ کیوں رکھا، فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی ہے۔ تقوی، تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا ڈر۔ کون سا ڈر؟ جو اس کو اللہ کی نافرمانی سے روک دے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ جو آدمی کو وہ ڈر جو گناہ سے روکے۔ گناہ کیا ہے؟ حرام سے روکے۔ سب سے بڑا گناہ حرام ہے نا، حرام کے درجے کی چیزوں سے رک جانا، یہ سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ حرام کے درجے کی چیز ہے۔ جیسے شراب حرام ہے، اس کو سب مانتے ہیں۔ اب اس مجمع میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو شراب پینے والا۔ سور حرام ہے، پورے پاکستان میں کوئی بندہ نہیں ہوگا جو سور کا گوشت کھاتا ہو، کیوں؟ حرام ہے۔ تو جو حرام کے درجے کی چیزیں ہیں، صرف سور نہیں، صرف شراب نہیں، دیکھنے میں جو حرام، بولنے میں جو حرام، سننے میں جو حرام، کمانے میں جو حرام، خرچ کرنے میں جو حرام، لباس میں جو حرام، گھر میں کیا چیزیں ہیں جو حرام ہیں ان کو نکالو گھر سے۔ شادی میں کیا کیا چیزیں حرام ہیں، فنکشنوں میں کیا کیا چیزیں حرام ہیں، ہر حرام کے درجے کی چیز سے بچو۔ یہ ہے روزہ۔ روزے سے مقصود تقوی، تقوی۔ روزہ اس لیے تقوی ہے، کیا مطلب؟ حرام سے بچنا ہے، حرام کا چھوڑنا ہے، حرام کے سے نفرت آئے، صرف شراب سے نہیں، صرف سور سے نہیں، ہر حرام سے، ہر حرام سے۔ ایک آدمی 20 سال سے شراب پیتا ہے، اس کے سامنے سور کا گوشت رکھو
کیا کہے گا؟ حرام ہے، میں نہیں کھاؤں گا، حرام ہے. ہاں 20 سال سے وہ شراب پی رہا ہے، اس کے سامنے مری مرغی کا گوشت رکھو، نہیں 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 حرام ہے. وہ بھائی جیسے یہ مری مرغی حرام، شراب بھی تو حرام ہے. تو آدمی جس گناہ کو کرتا رہتا ہے نا، جس گناہ کو کرتا رہتا ہے نا، تو آدمی کے اندر سے اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے. جس نے کبھی چوری نہیں کی نا، کبھی چوری نہیں کی، اس کے لیے 100 روپے چوری کرنا ایک بڑا نہیں. اچھا جو آدمی چوری کرتا ہے اس کے لیے مسئلہ کوئی نہیں، وہ مسجد میں بھی چوری کرے گا، وہ طواف کرتے ہوئے بھی چوری کرے گا. اچھا یہ جو چوری کر رہا ہے 20 سال سے یہ چوری کا پیسہ جیب میں ڈال کر بازار جاتا ہے، اور گوشت کون سا لیتا ہے؟ گوشت کون سا تلاش کرتا ہے؟ حلال کا. وہ گوشت حلال کا تلاش کرتا ہے. ہاں وہ اسے پتہ لگ جائے نا اس دکان میں مری مرغی، نہیں نہیں حرام ہے. وہ یہ تو نے جیب میں پیسے ڈالے ہوئے یہ کیا ہے؟ تو روزے سے مقصود تقوی. تقوی کیا؟ ہر گناہ سے بچنا، ہر حرام کے درجے کی. حرام کیا کیا چیزیں ہیں؟ حرام کیا کیا چیزیں ہیں؟ اگر میں یہاں کھڑے ہو کے بتانا شروع کروں نا کہ یہ چیز بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، تو کیا ہوگا؟ ہضم نہیں ہوگی یہ بات. ہضم اس لیے کہتے ہیں مسئلہ. مسئلہ کا معنی ہوتا ہے جو چیز پوچھی جائے. تو مسئلہ کسے بتاؤ؟ جو پوچھے. جو پوچھے. جب طلب پیدا ہوگی نا، یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی، لوگوں میں طلب پیدا کرو، لوگوں میں شوق پیدا کرو. وہ خود جا کے مفتی صاحب سے پوچھیں کہ مفتی صاحب کیا کیا چیزیں حرام ہیں. پھر مفتی صاحب بتائیں گے تو مانے گا. اب طلب ہے کوئی نہیں اور اس کو بتا دیا کہ یہ حرام ہے. ایک آدمی کو بھوک ہے کوئی نہیں، اس کے سامنے آپ کھانے رکھو وہ نہیں کھائے گا. ایک آدمی کو پیاس ہے نہیں، اس کے منہ میں پانی ڈالو وہ نہیں پیے گا، پیاس ہی نہیں. آپ پیاس لگا دو وہ چھین کے پیے گا، وہ 10 میل دور تک جائے گا پانی کی تلاش میں. تبلیغ میں طلب پیدا کی جا رہی ہے، شوق پیدا کیا جا رہا ہے. تو روزے سے مقصود تقوی. تقوی کیا ہے؟ گناہ سے بچنا. سب سے پہلی چیز حرام درجے کی چیزوں سے بچنا ہے. یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ جب روزہ روزے کے آداب کے ساتھ ہوگا. صرف بھوکا پیاسا رہنے سے نہیں کہ سحری کر لی افطاری کر لی، سارا دن بھوکا پیاسا رہے روزہ ہو گیا، اس روزے سے نہیں تقوی آئے گا. جب روزہ روزے کے آداب کے ساتھ ہوگا، زبان کا بھی روزہ ہو، غلط بولنا نہیں، غلط جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، گالی نہ ہو. ہاں اب دیکھو نا، وہ ایک آدمی آگے گاڑی کھڑی کر کے چلا گیا، دوسرا کے کہتا ہے انا ہو گیا تم. ارے وہ روزہ رکھا ہوا ہے، وہ غلط نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے. کہ روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ کہ غیبت کرنے سے پھٹ جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے پھٹ جاتا ہے. اب بالٹی میں سوراخ ہو تو کبھی بھی نہیں بھرے. تو روزے میں سوراخ ہو رہا ہے. ہمارے روزے میں کیا ہو رہا ہے؟ سوراخ ہو رہا ہے. گاڑی میں پنچر ہو کبھی نہ چلے، چاہے کتنی قیمتی گاڑی کیوں نہ ہو اور کتنا ہی ماہر ڈرائیور کیوں نہ ہو، یہ پنچر ہے. آج روزے میں پنچر ہے. کہیں زبان سے پنچر، کہیں آنکھ سے پنچر، غلط دیکھ رہے ہیں. روزہ رکھا ہوا ہے، موبائل پہ غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں. روزہ رکھا ہوا ہے، دکان پہ بیٹھ کے غلط دیکھ رہے ہیں. روزہ رکھا ہوا ہے اور سڑک پہ غلط چیزیں غلط دیکھ رہے ہیں، حرام دیکھ رہے ہیں. ہاں آنکھ کا بھی روزہ ہو، غلط دیکھنا نہیں. کان کا روزہ ہو، غلط سننا نہیں، کان کا روزہ ہے. ہاں دماغ کا روزہ ہو، غلط سوچ نہ ہو، غلط پلاننگ نہ ہو. اب بیٹھا پلاننگ کر رہا ہے، فلاں کی ایسی تیسی، فلاں کا میں نے یہ کر دینا پکڑ. روزہ رکھا ہوا ہے، سوچ غلط چل رہی نہیں. دماغ کا روزہ، غلط سوچنا نہیں. دل کا روزہ، غلط شوق نہ ہو، غلط جذبات نہ ہو، غلط محبتیں نہ ہو. یہ دل اللہ کی عظمت سے بھرے، یہ دل اللہ کی محبت سے بھرے. اس دل میں اللہ ہو، ہاں اللہ کی بڑائی ہو. دل میں دل کا بھی روزہ ہو. پاؤں کا روزہ ہو، غلط جگہ چل کے نہیں جانا. ہاتھوں کا روزہ ہو، غلط لکھنا نہیں، کسی پہ ظلم نہیں، کسی جانور پر بھی ظلم نہ کرنا، کسی پرندے پر بھی ظلم نہ کرنا. اگر روزہ اس طرح گزارا نا
آنکھ کا بھی، زبان کا بھی، کان کا بھی، دل کا بھی، دماغ کا بھی، ہاتھ کا بھی، پاؤں کا بھی، اس روزے سے تقوی پیدا ہوگا. اور جب وہ تقوی ہوگا تو اس کی علامت گناہوں سے بچے گا، حرام سے بچے گا، حرام اس کی زندگی سے نکل جائے گا. جو بھی حرام کے درجے کی چیزیں ہیں، پہننے میں، کمائی میں، خرچ میں، شادی میں، فنکشنوں میں، معاملات میں، کاروبار میں، جو بھی حرام کے درجے کی چیزیں ہیں اس کی زندگی سے نکلنی شروع ہو جائیں گی. اور جب حرام اس کی زندگی سے نکلے گا اب کیا ہوگا؟ اب تقوی کے فائدے کیا؟ زندگی آسان ہو جائے گی، مال میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگی. اللہ پریشانیوں سے بچائے گا، تنگیوں سے نکالے گا. اللہ وہاں سے کام بنائے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے.